الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی جزائے خیر دیں حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب کو کہ انہوں نے یہ خدمت کا موقع مجھے عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دیں کہ آپ حضرات نے اپنے علاقے میں ایسا بہترین ادارہ اور مدرسہ قائم فرمایا، اس کی محنت اور کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی پر سفر آخرت نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ موقع کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی اور حق نیت سے کہنے کی اور حق انداز سے کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جان، مال، عزت، یہ تین چیزیں ہم لوگوں کو بہت محبوب۔ جان، مال، عزت۔ عزت بچانے کے لیے ہم مال بھی لٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اور جان بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ عزیز اور پیاری چیز ہمارے لیے ایمان ہے۔ ایمان اگر ہمارے پاس نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن شریعت نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ دونوں کی حفاظت کرنی ہے، ایمان بھی بچانا ہے، جان بھی بچانی ہے، مال بھی بچانا ہے، عزت بھی بچانی ہے۔ لیکن جہاں آپس میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں ایمان کے لیے جان مال سب خرچ کر دیں گے، لیکن ایمان بچائیں۔ ایمان جنت میں داخلہ کا ٹکٹ ہے، یا یوں کہیے کہ جنت میں داخلہ کا ویزا ہے۔ تو اس کو تو بہر صورت بہر قیمت ہمیں بچانا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیسے بچے گا، کیسے بچایا جائے گا، کیسے بڑھے گا، کیسے بنے گا،
کیسے ترقی کرے گا، کیسے قوی ہوگا، اس کو اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے سیکھ لیا جائے، اس سے حاصل کر لیا جائے جس کا ایمان قوی ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو، ٹھوس ہو۔ لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ لچک، اور اتنی زیادہ لچک ہے کہ ایمان کو ہم بھولنے لگتے ہیں، اسے پیچھے ڈالنے لگتے ہیں اور دوسری جانب جھکتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے، ایمان کو بچاتے ہوئے بہت سارے کام ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں نہ تو ایمان خراب ہوگا اور نہ ہی کسی آیت میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ ہی کسی آیت کا کوئی غلط معنی بیان کرنا ہوگا۔ ایمان بچا رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، اور وہ ضرورت بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ بتائیں گے وہی لوگ جو اس کے جانکار ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، یعنی ماہرین دین سے اسے پوچھ لیا کرو۔ جو علم دین کے ماہر ہیں، یہ نہیں کہ ایک لٹریچر پڑھ لیا ہے، کہیں سے پیپر میں کچھ پڑھ لیا تھا، کہیں سے نیٹ میں کچھ سن لیا تھا، اب ان سے پوچھ پوچھ کے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے، دستور بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے، دستور بتایا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہود کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ ضروری اور لازم تھا کہ یہ لوگ بھی رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں، لیکن جو ایمان نہیں لایا اس کو آج تک یہود و نصارہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بتایا کہ ہرگز ولن ہرگز ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہ یہود و نصارہ اور ان کے اشاروں پر چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ان کا گن گانے والے کبھی بھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، آپ کا دین و مذہب قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کے اوپر جو دین و مذہب نازل کیا گیا ہے، دین اسلام، اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام سے کیا، اور پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف ایک دم بتا دیا، آپ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو اپنا بنانے کے لیے، ان کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، ان کو اپنا جانثار بنانے کے لیے، ان سے محبت رکھنے کے لیے آپ کچھ بھی کر ڈالیں، آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں، سارا مال آپ لٹا دیں، سارا گھر آپ لٹا دیں، کچھ کارگر نہیں ہو۔ ان کے لیے آیات میں آپ تحریف کر دیں، احادیث کو آپ بدل دیں، آپ مسئلے کو بدل دیں، کچھ نہیں، کچھ سننے والے نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کا دین قبول نہیں کریں گے، الا ماشاء اللہ جن کو قبول کرنا ہے وہ قبول کر دیں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں اگر بالفرض آپ ان کا دین قبول کر لیں، رسول پاک علیہ السلام کو خطاب،
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑے پیغمبر آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں وہ ان کا دین قبول کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں یکا دکا، اگر بالفرض حتی تتبع ملتہم، آپ ان کا دین و مذہب قبول کر لیں، پھر وہ آپ کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنا دین و مذہب نہ تبدیل کر دیں وہ آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ آپ صاف لفظوں میں اعلان کر دیجئے، اللہ کی بتائی ہوئی جو راہ ہے، اللہ کا دیا ہوا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ درست راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، حق راستہ ہے، وہی جنت تک پہنچانے والا ہے، وہی اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، وہی جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر یہاں وہ بات ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی اتباع کر لی بعد اس کے کہ علم آ گیا، یعنی قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا، دین اسلام آپ کو دے دیا گیا، اس کے بعد اگر بالفرض ایسا ہوا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مواخذہ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ بات محال اور ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ یاد رکھنا، اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کیا، کوئی اور دین قبول کیا، تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اور دائمی جہنم سے، ہمیشہ جہنم کے خلود سے، جہنم میں رہنے سے کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ الیکشن کا وقت آیا ہوا ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ جھکتے ہیں اور جھکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ بتایا جائے کتنا لوگ جھکتے ہیں۔ یہودیوں کے انداز پر، نصارہ کے انداز پر، ان کے متبعین کے انداز پر، ان کے قدموں میں کیسے جھک جاتے ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھروں میں ایسے بھی افراد مل جائیں گے جو پیسے لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کو، انصاف پسند آدمی کو شکست دینے کی اور ہرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان مل جائیں گے۔ ان تفصیلات میں زیادہ جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایمان کے تحفظ کے ساتھ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں اپنی جان کا تحفظ، اپنے مال کا تحفظ اور اپنی عزت کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ ملک میں رہنے کے لیے، شہریت کا ثبوت دینے کے لیے جس آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہمیں بنوا کے رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس سے غافل ہیں اس سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہوشیار اور چوکنا ہو جائیں، ورنہ آسام کی طرح سے غیر شہری قرار دے کے آپ کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ بطور خاص ووٹر آئی ڈی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹر آئی ڈی جنہوں نے اب تک نہ بنوائی ہو اور ان کی عمریں 18 سال تک پہنچ چکی ہوں، وہ جلدی سے ووٹر آئی ڈی اپنی بنوا لیں۔
اور ووٹر آئی ڈی کے بعد ووٹ دینے کا مسئلہ پیش آتا ہے. یہ ووٹ مشورہ ہے یا یہ کہ یہ ووٹ سفارش ہے یا یہ کہ یہ ووٹ وکالت ہے یا شہادت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ مشورہ ہے، نہ یہ سفارش ہے، نہ یہ وکالت ہے اور نہ ہی یہ شہادت ہے. بعضوں کو سہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے شہادت قرار دیتے. ووٹ دینا بہت آسان سی بات ہے. اللہ و رسول اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتے اور نہ ہی کوئی باضمیر ایمان والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایسے آدمی کو ووٹ دے کر باضابطہ رضامندی اور خوشی کے ساتھ اپنا حاکم اور سلطان بنائے جو اللہ کا باغی ہو، رسول کا باغی ہو، اللہ کا دشمن ہو، اللہ کی مخالفت کرنے والا ہو. شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ صاف بات. ووٹ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری. ووٹ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کوئی آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہو، کھانے کے لیے حلال موجود نہ ہو تو اس کو مردار کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اتنا جتنے کسی کی جان بچ جائے. غیر باغ ولا عاد، نہ زیادہ کھائے نہ لذت کے لیے کھائے. فإن اللہ غفور الرحیم. اس کا حرام ہونا اپنی جگہ برقرار رہے گا لیکن اس بندے کو گناہ نہ ہوگا. مجبوری کے احکام جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم ووٹ دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی نزاکت ہے. اس لیے ووٹر آئی ڈی بھی ہونی چاہیے اور ووٹ بھی دینا چاہیے. اور ووٹ کی شرعی حیثیت بھی واضح ہو گئی. نہ شریعت بدلی، نہ کوئی آیت بدلے گی، نہ کوئی حدیث. یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے. اور ٹمپریری دوائیں، عارضی دوائیں، وقتی دوائیں وہیں تک استعمال کی جاتی ہیں جب تک کہ اوریجنل اور اصلی نہ مل جائے. اصلی کے تلاش میں رہتے ہیں، اوریجنل کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ رسول تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قانون، ہمارا نظام، ہمارا دستور، ہمارا طریقہ نافذ رہے. اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنے کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو غفلت برتتے ہیں. جتنے لوگوں کو ووٹ کیا جا رہا ہے ان میں شاید ہی کوئی ایسا نظر آئے جو انصاف پسند ہو، جو عادل ہو، جو خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو امانت دار ہو، جو رحم دل ہو. شاید ہی کوئی مل جائے. مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ جتنے مسلمان سرکاری محکمے میں ہیں، کسی بھی محکمے میں ہوں، وہاں پر وہ مسلمان بن کر رہیں. وہاں انصاف، دیانتداری، رشوت سے دوری اور جھوٹ سے دوری، ایسا عمل کر کے دکھائیں کہ ان کی وجہ سے وہاں اسلام کا تعارف ہو جائے. جب تک ہماری زندگی میں اسلام نہیں آئے گا تب تک اللہ تعالیٰ وہ دولت ہمیں نہیں نوازیں گے جس دولت کی ہمیں ضرورت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو یہ جب موقع آتا ہے تو الگ الگ تدبیروں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. کوئی دنیاوی ضرورت کی بنیاد، دنیاوی ضرورتوں کے لیے سفر میں نکل جاتا ہے، کوئی خانقاہوں کا رخ کر لیتا ہے اور کوئی مدارس کا رخ کر لیتا ہے اور کوئی تو بالکل خاموش بیٹھ جاتا ہے اور کوئی تو جماعت میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے اور اوقات بھی ہو سکتے ہیں یا وہاں سے آ کر بھی یہ ووٹ دیا جا سکتا ہے اپنے مقام پر. یہ جو ووٹ دینے کا وقت ہے، ان اوقات میں لوگ
ان جگہوں سے واپس آ کر اپنے اپنے مقام پر ووٹ ضرور دیں، تاکہ بڑے ظالم کے مقابلے میں چھوٹے ظالم کو ووٹ دے کر اسے کامیاب کیا جائے اور نسبتاً ہمارے اوپر ظلم و ستم کم ہو، نسبتاً ظلم و ستم کم ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائیں اور شریعت کے موافق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔